کہ آپ نماز کی ٹرانسلیشن یاد کر لیں، نماز کا ترجمہ یاد کر لیں۔ ناظرین کرام، نماز کا ترجمہ یاد کرنا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے، انتہائی اہم ہے۔ وہ اس لیے کیونکہ ہم مسلمان تو ہیں، ہم کلمہ پڑھتے ہیں اور ہم نماز بھی پڑھتے ہیں۔ اکثر مسلمان جو نماز پڑھتے ہیں کبھی کبھی نماز ادا کر لیتے ہیں، لیکن کم از کم ناظرین کرام انہیں اس بات کا تو خیال کرنا چاہیے کہ ہم کس بارگاہ میں کھڑے ہیں۔ ہم اس خلاق کائنات کی بارگاہ میں عبادت کر رہے ہیں جو ساری دنیا کا پروردگار ہے، ساری دنیا کا خالق ہے، اور ہم اس سے اس زبان میں بات کر رہے ہیں جس زبان کی سمجھ ہمیں نہیں ہے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں۔ ہم اس رب کی بارگاہ میں راز و نیاز کی باتیں کر رہے ہیں، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہم کہہ کیا رہے ہیں۔ کتنی بڑی محرومی ہے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں ناظرین کرام، آپ خود سے پوچھیں، آپ خود اپنے آپ سے سوال کریں، کیا آپ کو نماز کا ترجمہ آتا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں جب آپ نماز پڑھتے ہیں کیا پوری نماز کی ٹرانسلیشن آپ کو آتی ہے؟ ناظرین کرام، اللہ عز و جل نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن کریم نازل فرمایا، قرآن نازل فرمایا۔ ہمیں ابھی تک یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ اللہ عز و جل کا قرآن میں میسج کیا ہے۔ اللہ عز و جل نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں ایک خط لکھا ہے، ایک میسج دیا ہے، ایک میسج اور ایک پیغام دیا ہے قرآن کے ذریعے۔ لیکن افسوس کہ اگر کوئی دنیا دار شخص، کوئی دنیا میں کوئی بادشاہ یا کوئی سیلیبریٹی، کوئی معروف شخص ہمیں خط لکھے تو ہم لوگوں کے دروازوں پر دستک دے دے کر ہم اس کا پرچار کرتے ہیں، چرچا کرتے ہیں کہ میرے فلاں محبوب نے مجھے خط لکھا ہے۔ لیکن خلاق کائنات نے ہمارے لیے ایک ایسا پیارا پیغام لکھا ہے، ایک پیغام دیا، ایک میسج دیا ہے، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارا رب ہم سے چاہتا کیا ہے، ہمارے رب کا حکم کیا ہے۔ ہمیں عربی زبان تک نہیں آتی، لیکن ناظرین اگر عربی زبان ہمیں نہیں آتی تو کم از کم اتنا تو کر سکتے ہیں ہم کہ وہ جو نماز ہم 5 وقت ادا کرتے ہیں اس نماز کی ٹرانسلیشن تو ہم سیکھ لیں، اس نماز کا ترجمہ تو ہم سیکھ لیں۔ عربک زبان کیوں نہیں سیکھتے؟ یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان ہے، اللہ عز و جل کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لینگویج ہے۔ ہم انگلش سیکھ لیتے ہیں، ہم ڈچ سیکھ لیتے ہیں، فرینچ سیکھ لیتے ہیں، دنیا داروں کو اور دنیا والوں کو خوش کرنے کے لیے ساری زبانیں سیکھ لیتے ہیں، لیکن محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان نہیں سیکھتے۔ اور وہ زبان جس میں ہم اللہ عز و جل سے ہر روز 5 مرتبہ راز و نیاز کی باتیں کرتے ہیں، اللہ عز و جل سے ہم کلام ہوتے ہیں، نماز کے دوران ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہم اللہ کی بارگاہ میں کیا عرض کر رہے ہیں۔ ناظرین کرام، اگر پوری عربک زبان ہم نہ بھی سیکھیں تو کم از کم نماز کی ٹرانسلیشن تو سیکھ لیں۔ اور میں آپ کو بتاتا ہوں ناظرین، میں الحمدللہ علم البلاغہ کا اسٹوڈنٹ ہوں، گزشتہ 10 سال سے عربک زبان کی بلاغت پڑھا رہا ہوں۔ میں آپ کو بتاؤں ناظرین، جب عربک زبان سے انسان کو پیار ہو جاتا ہے، جب عربک زبان انسان سیکھتا ہے، اتنی پیاری زبان ہے، اتنی پیاری لینگویج ہے یہ، اور لینگویج پیاری کیوں نہ ہو، اللہ کے پیارے کی زبان ہے، اللہ کے محبوب کی زبان ہے۔ وہ گل ہیں لبہائے نازک ان کے، ہزاروں جڑتے ہیں پھول جن سے، وہ گل ہیں لبہائے نازک ان کے، ہزاروں جڑتے ہیں پھول جن سے، گلاب گلشن میں دیکھے بلبل، یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہے، انہی کی بو مایہ سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی کی رنگت گلاب میں ہے۔ کہا میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اتنی پیاری ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں سے نکلتے ہوئے نکھرتے ہوئے الفاظ اور ان لفظوں کا مجموعہ اور ان الفاظ کے مجموعے کی حسین مینا کاری ایسی خوبصورت ہے، ایسے میٹھے بول ہیں میرے آقا کے کہ ککھ سواد نہ مشری اندر کھنڈا وی چکھ ڈٹھیاں، پر ان ساریاں چیزاں نالوں گلاں سجن دیاں مٹھیاں۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میٹھی زبان کو سیکھ لیں کہ دنیا کی کوئی میٹھی چیز محبوب کی زبان کی مٹھاس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اور ناظرین کرام، اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے، اور اگر آپ سوچیں کہ نماز کا ترجمہ